میں جب پڑھتا ہوں تو ایک عجیب ہلچل سی مچ جاتی ہے. میں سوچتا ہوں میرا نبی مجھ سے پیار کتنا کرتا ہے، میرے محبوب مجھ سے محبت کتنا کرتے ہیں. فرماتے ہیں انکسفت الشمس، ہاں جی میں پڑھ دیتا ہوں، انکسفت الشمس یومن علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا سورج گرہن ہو جائے، سورج گرہن ہو جائے. تو حضور کے زمانے میں بھی ایک دفعہ سورج گرہن ہو گیا. جب سورج گرہن ہوا نا تو قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی رکعتین، میرے محبوب 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھی. جب حضور نے قیام یوں اللہ اکبر کہا نا تو فرماتے ہیں حتی لم یقد یرکعوا، میرے محبوب کا قیام اتنا لمبا ہو گیا، اتنا لمبا ہو گیا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا شاید حضور آج تو رکوع کریں گے نہیں، اتنا لمبا قیام. ثم رکع، پھر میرے حضور رکوع میں گئے اور اتنا لمبا رکوع کیا. لم یقد ان یسجد ان یرفع رأسہ، فرماتی ہیں فرمایا مجھے ایسے لگتا تھا کہ شاید رکوع سے سر نہیں اٹھائیں گے. ثم رفع رأسہ، پھر حضور رکوع سے کھڑے ہوئے تو اتنا لمبا آپ نے قیام فرمایا. فرماتے ہیں لگتا تھا کہ ان یسجد، لم یقد ان یسجد، میرے حضور سجدہ نہیں فرمائیں گے. پھر سجدے میں گئے اور سجدہ بھی اتنا لمبا، پھر سجدے سے سر اٹھایا، پھر اتنا دیر، یوں 2 رکعت جب حضور نے مکمل فرمائی نا تو فرماتے فجعل ينفخ ويبكي، حضور اتنا روئے کہ داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی. روتے روتے میرے حضور نے ایک جملہ بولا اتنی لمبی عبادت کے بعد. میرے آقا رب کی بارگاہ میں کہنے لگے یا ربی الم تعیدنی، سونیا کیا تو نے وعدہ نہ کیا تھا، یا اللہ کیا تو نے وعدہ نہ کیا تھا اللہ تعذبہم وانا فیہم، محبوب جب تک آپ ان میں موجود ہیں میں ان کی شکلیں نہیں بگاڑوں گا، میں ان کی صورتیں نہیں بگاڑوں گا. اور بھائی بنی اسرائیل کے اندر جب کوئی گناہ کرتا نا تو اس کی پیشانی پہ گناہ لکھ دیا جاتا. رات کے اندھیرے میں گناہ کیا ہے، صبح کو نقاب اٹھا دیا گیا، پردہ اٹھا دیا گیا. رات کو اس بھلے مانس نے گناہ کیا ہے، یہ گناہ کیا ہے. بھائی بتائیں کس کی عزت بچتی، کون سر اٹھا کے جی سکتا؟ یہ تو کرم ہے حضور کا، یہ تو مہربانی ہے حضور کی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے سب غم بھلا دیے. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے، دربے بہا دیے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ جو پگڑیاں سلامت ہیں، یہ جو چہرے سلامت ہیں، شکلیں مسخ نہیں ہوتی ہیں، عیبوں پہ پردے ہیں، یہ اس محبوب گنبد خضرا والے کا کمال ہے. یہ ان کی دعائیں ہیں، یہ تضرع زاری ہے کہ اللہ نے تمہارے عیبوں پہ پردے ڈال رکھے ہیں. اور احمد رضا جیسا بندہ بھی کہتا ہوا نظر آتا ہے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جان جاں جانے تجلا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. میری بات ختم. فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہے حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اتنا روئے کہ داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہے. کہتے ہیں یا اللہ کیا تو نے وعدہ نہ کیا تھا اللہ تعذبہم، تو ان پر عذاب نازل نہیں فرمائے گا، وانا فیہم، جب تک میں موجود ہوں. بنی اسرائیل والے جب گناہ کرتے یا تو پیشانی پر یا ان کے گھر کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا اس نے رات کو یہ گناہ کیا. لیکن ہمارے عیبوں پہ پردے ڈالے جا رہے ہیں، ہمیں شرمندہ نہیں کیا جاتا، ہمیں رسوا نہیں کیا جاتا. رب فرماتے ہیں کب تو پلٹ کے آ جا میں سارے گناہ بخش دوں گا. تو قصہ مختصر میرے محبوب نے جب دعائیں کی نا تو فرماتے ہیں میرے محبوب کہنے لگے یا اللہ میں ان میں موجود پھر بھی عذاب نازل ہو رہا ہے. رب نے پھر سورج گرہن ختم کر دیا. فرماتے ہیں حضور تو دنیا سے چلے گئے لیکن اب بھی شکلیں نہیں بگڑتی ہیں. تو وجہ کیا ہے؟ کہا حضور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں موجود ہیں، آل محمد کی صورت میں، سید زادوں کی صورت میں اور زہرا کے بچوں کی صورت میں حضور ہمارے درمیان موجود ہیں، جس کی وجہ سے نہ ہماری شکلیں بگڑتی ہیں نہ عذاب نازل ہوتا ہے. چھوٹے موٹے معاملات ہو گئے، تھوڑا سا پکڑا جھنجھوڑا پھر چھوڑ دیا، یہ کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ رب اگر پکڑنے پہ آئے تو پوری بستیوں کی بستیاں تباہ و برباد کر دیتا ہے، اللہ شکلیں بگاڑ دیتا ہے. مجھے آج بھی یاد ہے جب سن 2005 کے اندر پاکستان کے بالائی علاقوں میں زلزلہ آیا نا تو برہنہ مرد عورت کی لاشیں ملی، برہنہ ہوٹلوں سے برہنہ مرد عورت کی لاشیں ملی ہیں. تو پھر مجھے
بتائیں کہ اللہ ناراض کیسے نہ ہو، اللہ پکڑے کیسے نہ۔ تو بہرحال میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ یہ میرے ٹوٹے پھوٹے جملے قبول فرمائے۔ مجھے حکم ملا قرآن پاک کی چند آیات کا، میں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے میں کہتا ہوں وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اللہ ہمارے بھائیوں کا یہ اہتمام قبول فرمائے، اور جتنے احباب دور و نزدیک سے قرب و جوار سے آئے اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وما